السلام علیکم سامعین، 19 سفر المظفر کی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ 5 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے دارالعلوم دیوبند میں مقدمہ مرزائیہ بہاولپور کا اجرا۔ ایسا دن صدیوں میں آتا ہے جو آج آیا ہے۔ ہم خبر کے آخر میں مفتی ابوالقاسم نعمانی کا مکمل بیان پیش کریں گے۔ پہلے بتا دوں 1935 میں انگریز عدالت سے ایک فیصلہ قادیانی جماعت کے خلاف صادر ہوا تھا جو مقدمہ بہاولپور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دستاویز 2600 صفحات پر مشتمل ہے جس کو مولانا شاہ عالم گورکھپوری نے ترتیب دیا ہے۔ آپ خبر سنیے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم جامع شریعت و طریقت مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم نے اس تاریخی دستاویزی کتاب مقدمہ بہاولپور کا اساتذہ اور طلباء کے جمع غفیر کے درمیان اجرا کیا ہے۔ یہ اجرا حضرت والا نے عصر کی نماز کے بعد اپنی خاص مجلس میں کیا ہے۔ یہ کتاب مرکز تراث العلمی دیوبند سے شائع ہوئی ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کتاب کے تعلق سے فرمایا، یہ عدالتی اور قانونی دستاویز ہے۔ یہ کتاب ہمارے درمیان نہیں تھی۔ یہ دستاویز اپنے وقت کے بلند پایہ عالم دین اور شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی انتہا کوششوں کا نتیجہ ہے جو قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی ہے۔ دنیا کی کسی بھی عدالت کے کٹہرے میں اس دستاویز کی بنیاد پر قادیانی جماعت کو ببانگ دہل غیر مسلم ثابت کیا جا سکتا ہے۔ وکیلوں اور ماہر قانون کے لیے قانونی زبان میں کوئی کتاب نہیں تھی۔ اس کمی کو مقدمہ مرزائیہ بہاولپور نے بہتر انداز میں پورا کر دیا ہے۔ یہ کتاب ہر عالم، ہر مدرسہ، ہر وکیل اور ہر قانون دان کی بنیادی ضرورت ہے۔ حضرت محتم صاحب کی ہدایت پر مدارس کے طلباء اور اساتذہ کے لیے چند دن کی خاص مدت کے لیے کتاب کو رعایتی قیمت میں دیا جائے گا۔ اس میں جہاں دارالعلوم دیوبند کے طلباء اور اساتذہ شریک رہے ہیں، وہاں آس پاس کے علاقوں سے مولانا اسماعیل صادق بلاسپوری، مولانا عتیق احمد قاسمی بجنور، مولانا ضیاء الدین قاسمی حیدرآبادی، مولانا طیب اور مولانا ذیشان وغیرہ شامل رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب اپنا دارالعلوم دیوبند کے مسند تدریس کو چھوڑ کر مقدمہ کے لیے وہاں تشریف لے گئے اور الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی۔ انگریز حکومت میں محمد اکبر خان صاحب ڈسٹرکٹ جج بہاولپور نے ایک لمبی کارروائی کے بعد قادیانیوں کو کافر اور مرتد قرار دیا۔ اس مقدمے کی پوری روداد جو مختلف شکلوں میں کچھ حصہ اس کا پہلے شائع ہوا تھا، اب مولانا شاہ عالم صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ اس مکمل روداد کو اور اس میں خاص طور سے وہ حصے جن کی طرف صرف اشارہ کر دیا گیا تھا ان کے پورے حصے کو حاصل کر شامل کر کے اس کو شائع کیا۔ یہ قادیانیت کی تابوت میں نماز کے بعد اور اتنی مضبوط یہ کارروائی ہے کہ اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں۔ اس کا پس منظر کیا تھا وہ تو کتاب کے پہلے حصے میں واضح ہے۔ مولانا الہی بخش صاحب غیر منتظم ہندوستان جو اب پاکستان کے حصہ وہاں کے باشندے تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے ہیں اور کچھ استفادہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود احمد صاحب نظر اللہ خلوص سے بھی کیا ہے۔ یہاں سے فارغ ہو کر گئے ہیں اور بڑے کارنامے انجام دیے۔ اتفاق کی بات ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا جن کے بطن سے ان کی صاحبزادی غلام عائشہ صاحبہ تھیں۔ پھر مولانا نے دوسرا نکاح کیا۔ جس عورت سے نکاح کیا اس کے چھوٹے بھائی عبدالرزاق کے ساتھ نابالغی کی عمر میں اپنی بیٹی غلام عائشہ کا نکاح کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے رخصتی کا تقاضا کرنا شروع کیا۔ مولانا فرماتے تھے کہ بھائی بچی والی ہو جائے گی، بڑی ہو جائے گی، رخصت کر دیں گے، لیکن اس کی طرف سے دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ قادیانی ہو گیا ہے، پکا قادیانی ہو گیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مولانا کی بیٹی میرے گھر میں آ جائے اور اس طریقے سے اپنے کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے۔ مولانا نے اس کے خلاف مقدمہ کیا۔
कई जज साहब हैं जिन्होंने बाद में फैसला किया उसके मुर्तद होने का, इब्तदान उसको मुसलमान करार दे दिया। कि मौलाना लगे ना बड़े इम्तहानात से गुजरे हैं, बाप बेटे को बहुत सख्त आजमाइशों का सामना करना पड़ा। पूरी कादियानियत बल्कि अंग्रेज हुकूमत, उनकी पुलिस, उनका इंतजामिया सब उनकी पुष्पनाई में था, छापे पड़ते थे, परेशान किया जाता था, लेकिन ये बंदा खुदा डटा रहा और अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। वो मुकदमा भावलपुर की मुकम्मल कार्रवाई अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 जिल्दों के अंदर ये छप कर आ गई है। मौलाना शाह आलम साहब को मुबारकबाद देता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस किताब की इशाअत को कबूल फरमाए और कादियानियत का कला कमा करने में इस किताब के का जो बुनियादी किरदार पहले रहा है उसके अंदर मज़ीद क़ुव्वत अता फरमाए। तो ये है, ये 3 जिल्दों में है। मौलाना का एक सिलसिला चल रहा है एहतसाब कादियानियत का, यानी कादियानियत के खिलाफ इब्तिदा से लेकर आज तक हमारे अकाबिर ने जितने काम किए हैं उन सब को स्टेट की शक्ल में पाकिस्तान में जो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है उसने भी कुछ शाया किया था, कुछ उसमें इजाफा करके मौलाना उसको इफ्तिवा शाया कर रहे हैं। 10 जिल्दों तक किताब आ चुकी है। तो ये जो है मुक़द्दमा मिर्ज़ाइया भावलपुर के नाम से 3 जिल्दें आई हैं। ये मुक़द्दमे के एतबार से तो जिल्द अव्वल, जिल्द दोम और जिल्द सोम है और एहतसाब कादियानियत की 11वीं, 12वीं और 13वीं जिल्द है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और तमाम अहले मदारिस को, ख़ास तौर से जो लोग इस सिलसिले में काम कर रहे हैं उनको इसको अपना रखना चाहिए और गहराई के साथ इसका मुताला करना चाहिए। ख़ास तौर से कानूनी एतबार से अगर कहीं से कोई परेशानी का सामना करना पड़े, अदालत उनका साथ देने लगे या और कोई जाल पेच वो इस्तेमाल करे, तो इसमें जो बहसें हुई हैं बड़ी कीमती बहसें हैं और वो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में बहुत ही साबित होंगी। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। मैं इसका इजरा कर रहा हूँ। इजरा का तरीका यही होता है कि किसी के हाथ से मुसन्निफ को किताब दी जाती है। ये है एहतसाब कादियानियत हिस्सा अव्वल और ये है उसका हिस्सा 2 और ये है हिस्सा 2। मजमूई सफ़ात कितने हो गए? 2600 सफ़ात, 2500 सफ़ात। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।